وسلم کی ذات پاک کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا کہ اس سے بہتر نمونہ بھی کوئی نہیں. یعنی ایک ہے تھیوری اور ایک ہے پریکٹیکل. قرآن تھیوری ہے اور پریکٹیکل آمینہ کے لال کے ساتھ ہے. اور ہم اس دو سے دور ہیں, دونوں سے دور. نہ قرآن نہ کردار مصطفیٰ نہ اتباع مصطفیٰ. قرآن ایک میسج ہے, بولے ذرا میسج ہے کہ نہیں؟ ایمان سے بولے نا, آپ سارے محبت والے بیٹھے. قرآن میسج ہے ہمارے لیے جاتے ہیں, ہمارا رہنما ہے کہ نہیں؟ مجھ سمیت آپ بتائیں کتنی رہنمائی دیتے ہیں؟ کتنی ساری رات محفل ہوتی ہے, کتنی رہنمائی دیتے ہیں آپ قرآن سے؟ کتنا ہم قرآن کو سیکھتے ہیں؟ اپنی تعلیم کے لیے لاکھوں روپے ہم لگاتے ہیں, بچوں سے لاکھوں روپے لگاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. اور آج میں اور آپ جس دور سے گزرے نسل تباہ ہو گیا. ماں باپ تباہ ہو گیا تو نسل کیسے بچے گی؟ جن ماں باپ کی اپنی تربیت نہیں, جن کو قرآن خود پڑھنا نہیں آتا, جنہوں نے دین سیکھا ہی نہیں, نہ بچوں کو بھیجا ہے کہ وہ دین سیکھیں, خدا کے بندے بن جائیں, مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن جائیں. ہم نے سمجھا کہ محفل بس اٹینڈ کر لیا, کوشش ہو گئی ہے, جلد پہ پہنچ گئی ہیں. دین سیکھنا تو علماء کا کام ہے, اور ہمارا کام اعتراض کرنا, تبصرے کرنا, علماء پہ بولنا, اعتراض کرنا ہے. یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, امام صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ فلاں کیا کر رہا ہے. اور خدا کے بندے کو جو کر رہے ہیں تو کیا کر رہا ہے؟ تنقید آسان ہے, عمل مشکل ہے. اس راہ پہ چلنا مشکل ہے, انگلی اٹھانا آسان ہے. یعنی وہ علماء ایسے کر رہے ہیں, وہ ایسے کر رہے ہیں, تمہارے میں تین بن جاؤ, تمہارا کوئی نہیں ہے. تو حضور کا نہیں, اللہ کا نہیں ہے. تو نے صرف ٹکر کھانا سیکھا ہے, تو نے صرف کام سیکھا ہے, تو نہیں دین سیکھ سکتا. اگر وہ غلط ہے تو صحیح ہو جا. لیکن اعتراض ہے, وہ داڑھی رکھنے والے ایسے کرتے ہیں تو خدا کے بندو آپ نہ کرو, آپ رکھ کے مت کرو, کیوں نہیں کرتے تم؟ اعتراض دیکھیے. یہ ہے شیطان کا وسوسہ اور شیطان کا ہتھیار کہ وہ اسے آپ کو راہبروں سے دور کرتا ہے. ظاہر ہے جب کسی نے شکار کرنا ہے تو کس طرح کرے گا؟ وہ اس سے بچائے گا جو محافظ ہے, اس سے دور کرے گا. تو جب محافظ سے دور کرے گا تو شکار ہو گیا. تو آج جتنے بھی سکالر ہیں اور جتنے بھی بے دین ہیں, ان سب کا مذہبی سنے, سب کا زور ہے اس بات پہ کہ یہ تو مولوی ہیں, یہ تو لڑائی کراتے ہیں علماء. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ یہی تو ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, یہی تو ہیں جو روشنی دیتے ہیں, یہی تو لائٹ دیتے ہیں. تو جب لائٹ مل گئی عوام کو, انہیں پتا چل جائے گا یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے. جیسے ہم درد سمجھ رہے تھے یہ تو بھیڑیا ہے, اور یہ ہماری بغل میں بیٹھا ہوا ہمیں کیا کر رہا ہے, ڈس رہا ہے, کاٹ رہا ہے, ہمیں پتا نہیں چل رہا. ہمیں راہبر نے بتا دیا ہے. تو انہوں نے کیا کام علماء کے خلاف بولی, اور ہماری عوام بھی علماء کے خلاف ہو رہی ہے. کہتے ہیں بیان کر کے کیا کرنا ہے, یہ کیا کرنا ہے, وہ کیا کرنا ہے, یہ تو مولوی ٹھیک نہیں. یہی اس کا سب سے بڑا حق ہے. اور جب وہ راہبر سے علماء سے دور ہوا تو پھر کیا ہے, جاہل ہے. پھر وہ جب اللہ اس کے رسول کے حوالے سے نازیبہ کلمات کہیں گی, صحابہ کے متعلق, اولیاء کے متعلق, اہل بیت کرام کے متعلق, یہ کہے گا ٹھیک ہے. کیونکہ اب اسے علم نہیں, تو جب علم نہیں, تو جب علم نہیں ہوگا, خالی ذہن ہوگا, وہ کفر کو بھی ایمان مان لے گا اور اس کا ایمان جاتا رہے گا. آج یہ حالات بن گئے ہیں کہ ہم قرآن صرف ہمارے گھروں میں اگر ہے تو بند رہ گیا, بلکہ مسجدوں میں بھی قرآن نہیں پڑھا جاتا. ایک دور تھا کہ یہ پڑھے ہیں, آپ صاحب ہیں, بہت صاحب ادھر موجود ہیں, لوگ کونوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے اور اپنے لے میں پڑھتے تھے, حضور لہجے میں پڑھتے تھے. بلکہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے گھروں سے قرآن مقدس قرآن میں آتی, یعنی قرآن اب گھر میں اس کی حفاظت بھی نہیں رہی. قرآن پڑھنا نہیں, بس جب وسیلہ ہو گیا اسے مسجد میں بھیجے. بیٹی کے ساتھ سے قرآن گزار دیا ہے, لیکن بیٹی کو پڑھایا نہیں, بیٹی کو سکھایا نہیں. قرآن کیا ہے, سارے کام شادی پہ دین کے خلاف, اور ایک کام ہے بس سر سے قرآن گزر جائے, اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے. تو اس لیے قرآن آیا تھا, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک آئی تھی.
آج میرے پاس موبائل ہے، میں بھی تھوڑی دیر بعد میسج سنتا ہوں، کسی کا میسج پڑھتا ہوں، اور ہم انتظار میں رہتے ہیں کسی کا میسج آئے گا، ہم اسے پڑھیں گے، پڑھنے تک نہیں رہتے، ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ دکھ یہ کہ ہم مومن ہیں اور اللہ کا میسج ہمارے پاس آیا ہوا ہے، ہم اللہ کا میسج نہ پڑھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے اندر یہ معاملہ؟ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مطلق بھی فرمایا اے لوگو، لیکن قرآن پاک میں خاص کر کے ایمان والوں کو بھی فرمایا اے ایمان والو، ایمان والو بچو تم بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے فرمایا ایمان والو، پہلے تو ایمان ہے، ایمان کے بعد اگلا درجہ ہے پریکٹیکل کا، جس میں اعمال اخلاق حسنہ ہے، اس کے اندر آئیں گے، لیکن پہلا اسٹیپ تو ایمان ہے۔ ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے؟ اس آگ سے جس کا ایندھن آگ میں پتھر ہے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آگ میں پتھر ہے، وہ آگ میں اور پتھروں سے آگ تیز کی جائے جہنم کی، اعدت للکافرین۔ پہلے اس بارے میں فرمایا یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن جو مومن چھلانگ لگائے تو پھر اس کا اپنے قصور ہے۔ دائمی تو جہنم کافروں کے لیے تیار ہے، لیکن کچھ مومن جب ایسے قسم کریں گے تو کچھ سزا تو انہیں بھی ملے گی، لیکن دائمی نہیں ملے گی۔ لیکن کچھ تو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو آپ اپنے لیے کیوں طلب کر رہے ہیں؟ آپ کسی کے جنم کے طالب بن رہے ہیں۔ نماز ہم نے نہیں پڑھی، وہ ہم نے نہیں سیکھا کہ نماز ہم پڑھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیغام دیا، اور اللہ عز و جل نے 700 سے زائد مرتبہ اشارتاً کنایتاً نماز پڑھ، اور ہر نماز کے بعد اللہ کا آرڈر آتا نماز قائم، پہلی نماز پھر دوبارہ اللہ کا آتا نماز قائم کرو، پھر آتا ہے نماز قائم کرو، پانچوں وقت اللہ پاک فرماتا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں پوچھو، ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا تو محبت کرنے والا کوئی نہیں، آپ بتائیں نماز کتنی پڑھتی ہیں؟ نماز تو ہم جاتے ہی نہیں مسجد میں، تو نماز کس نے پڑھی؟ اور جب دل کر لیا ہم نے نماز پڑھ لی، تو جب ہمارا یہ حال ہے تو غلام کو کیسے جہنم سے بچائیں گے؟ آپ خود جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، تو غلام کو کون بچائے گا؟ غلام کو صبح کون اٹھائے گا؟ ساری رات کیبل میں موبائل میں گزر گئی ہے، فجر ٹائم پہ موبائل بند ہوتی ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور تب اٹھتی ہیں جب جانا ہوتا ہے یا بچوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، ماؤں اٹھتی ہیں بس بچوں نے اسکول جانا ہے۔ اب اسکول میں نہ جانا ہو تو پھر 10-11 بجے تک ماں بھی سوئی تو باپ بھی سویا۔ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا ہمارے لیے پہاڑ سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا کہ پہاڑ اٹھانے سے یہ مسئلہ بن گیا۔ لیکن اللہ پاک نے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اور کس کو بچاؤ؟ اپنے گھر والوں کو۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ ماں باپ جو سمجھتے ہیں نا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں پوچھو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ جسے علم ہے نا وہ ڈرتا ہے، کہتا ہے آگے اکیلا تھا، اپنا جواب دینا تھا، اب تو اولاد بھی ہے، اب تو مجھے بیٹوں کا بھی جواب دینا ہے، اب مجھے بیٹیوں کا بھی جواب دینا ہے۔ میں نے انہیں جنت سے بچایا، میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا، تو میں نے ایسے ذرائع اختیار کیے، میں نے اسے علم دین سکھایا، اس کو ادھر بھیجا کہ جہاں بتایا جاتا ہے کہ جانور کیا ہوتا ہے اور انسان و کاملہ جلال و غلام کیا ہوتا ہے، اسے فرق بتایا کہ زمانے میں چلنا کیسے چلنا ہے۔ اب ایک کو کھانا نہیں تمہیں، دل نہیں توڑنے کسی کے، ٹانگ نہیں کاٹنی، منافقت نہیں کرنی، پیچھے بدخوئیاں نہیں کرنی، غیبتیں نہیں کرنی، چغلیاں نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، ذات کی بغض اور کینہ نہیں رکھنا، تیرے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، تیرے اندر حسد نہیں آنا چاہیے، تیرے بھائی ہیں، یہ مومنین ہیں، اللہ نے ان کے حقوق تجھ پہ رکھے ہیں، اور تو جب ان سے ہمدردی سے پیش آئے گا، ان کی خیر خواہی کرے گا، پھر دیکھ رب تجھے کتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ اس کا فیض نصر میں بھی جائے گا۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج ہم اس سے میرے آپ میں جہاں سے فرماتے ہیں توجہ سے سننا، بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ کیا کریں، ڈاکٹر ٹیکا لگاتا تھا، ناراض نہیں ہوتے تم؟ کبھی دنیا ڈاکٹر کی کھا جاتی ہو، اس وقت سب کچھ برداشت کرتے ہو، وہ کہتا لگا دو اس کو اوپر، ہوتا مریض بولے بھی کام نہیں، ڈاکٹر ہے وہ جسم تمہارا کاٹ کے پھینک دیتا، وہ تمہاری تندرستی کے لیے کرتا ہے، تو جب ڈاکٹر تمہارے جسم کو کاٹ کے پھینک دے برداشت کر لیتے ہو، نسول ختم کرتا ہے تمہارا، کیا کچھ تمہارے ساتھ کرتا ہے، ٹیکے بھی لگاتا ہے، ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہو، کیوں؟ مریض ہے،
اسے مرض ہے اور اس کا مرض دور کرنا ہے، اس کی جو صحت ملنی ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر کی ساری برداشت کرتا ہے۔ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے دین کے حکیم ہیں، اور ہم جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو جنہیں تکلیف ہوتی ہے وہ مریض ہیں، انہیں قبول کرنا چاہیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ دوائی دل میں اتر جائے گی ایسا سکون ملے گا، سارے ظاہری راحتوں کو بھول جائے گا، پھر کہے گا کاش مجھے یہ صبر پہلے نصیب ہو جاتا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما، تمہیں صبح کرو تو اس حال میں کہ عالم دین ہو۔ بولو کیا فرمایا؟ اونچی طرح بولنے آپ میں آپ سے پوچھ لوں کہ حالات ایسے بن گئے ہیں، ہمیں تقریر لگانا نہیں ہے، ہمیں کچھ پہنچانا ہے۔ سبحان اللہ، میرا مقصود نہیں ہے تو میرا مقصود کچھ اور بھی نہیں ہے، میرا مقصود میرا رب ہے، اور آپ سارے مومن ہو، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں، اس لیے ہمارا منصب ہے کہ حقیقت پہنچائی جائے۔ اور اللہ کا فضل ہے، ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے مرض کے مطابق جو دوائی دینی ہے، مریض کے مطابق دوائی نہیں دینی۔ اگر مریض کے مطابق دوائی دیں گے تو جو حال ہو گیا ہے مزید اس سے بھی برا ہو جائے گا، اور ہسپتال کھل جائیں گے۔ تو مریض کے مطابق دوائی نہیں ہوتی، دوائی مرض کے مطابق اور حقیقت کے مطابق ہوتی ہے، جس کی ضرورت ہو اس کے مطابق۔ فرمایا اغدو عالما، فرمایا صبح کرو اس حال میں کہ تم عالم ہو۔ کیا ہو؟ عالم۔ فرمایا یا او متعلما، یا طالب علم، بولو کیا ہو؟ یا طالب علم۔ پھر فرمایا اگر تم طالب علم نہیں تو مستمعا، عالم دین کو سننے والے ہو، عالم دین کو سننے والے ہو جاؤ۔ یہ بھی نہیں محبا، عالم دین سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، عالم دین سے محبت کرنے والے۔ پانچواں نہ ہونا، خراب ہو جاؤ۔ پانچواں نہ بولو، پانچواں نہ ہونا، کیا ہو جاؤ گے؟ خراب ہو جاؤ گے۔ اب مجھ سے میرا سوچو، جس کا تعلق علماء سے ہے وہ خوش قسمت ہے، اگرچہ عالم نہیں ہے، عالم کی خدمت کر رہا ہے، عالم سے تعاون کر رہا ہے، خوش قسمت ہے۔ اگر عالم بھی نہیں، متعلم بھی نہیں، سننے والا بھی نہیں، محبت کرنے والا نہیں، تو میرا مطلب حرام، پھر کیا ہو جائے گا؟ تو آج علماء کے خلاف بول رہی ہے اور علماء کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، تو یہ قبر میں نہیں جائیں گے، اور حضور کا نصاب نہیں دیکھ رہے حضور کیا فرما رہی ہے۔ علماء تو وارث ہیں، علماء ہی ہیں جو دین پہنچانے والے ہیں، علماء ہی ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو خوف الہی ملتا ہے، علماء ہی ہیں جن کے ذریعے سے تمہیں رب کا قرب ملتا ہے، علماء ہی ہیں جو تمہیں بتاتے ہیں تو زمین سے عرش پہ پہنچ جاتے ہو، علماء ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے عرش پہ لگ جاتی ہیں، علماء ہی ہیں جن کی وجہ سے آپ کے رب کی رحمتیں برستی ہیں، علماء ہی بتاتے ہیں تو آپ کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے اور آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ اس لیے مجدد باب حضور مجدد القسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک صوفی ہے جو اپنی ذات کو سنوارتا ہے، وہ بھی اچھا ہے، عبادت کرتا ہے، ایک طالب علم ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے، اور عالم دین ہے۔ فرمایا یہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اور یہ جو عالم ہے یہ اس صوفی سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ مجدد باب جو صوفیوں کے سردار ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس آدمی سے بہتر وہ عالم ہے جو علم حاصل کر رہا ہے، علم پہنچا رہا ہے، وہ طالب علم ہے جو دین حاصل کر رہا ہے، دین پہنچا رہا ہے۔ آپ نے اس میں دلیل کیا قائم کی؟ آپ نے دلیل یہ قائم کی کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل شریعت کے متعلق پوچھے گا، اللہ عز و جل تصوف کے متعلق نہیں پوچھے گا۔ یہ بات تو بڑی اونچی ہے، سننے والے بات حاصل نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ مجدد بات فرماتے ہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم لا خوف علیہم غلام جاسم کے منزل میں پہنچے، تم وائد کے وہ آخری درجے میں پہنچے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم وہاں پہ پہنچے، تم غوث بن گئے، تم قطب بن گئے، تم اغراض بنے ہو یا نہیں بنے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ میری شریعت میں عمل کیا ہے یا نہیں۔ اللہ، تو میں اس شریعت کو بچانے والے علماء ہیں، اور علماء ہی کے ذریعے بندہ جنت سے جنت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ راستہ وہ بتاتے ہیں جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، وہ راہ بتاتے ہیں جو مدینہ پاک کی طرف لے جانے والا ہے، وہ راہ بتاتے ہیں جس سے رب راضی ہو جاتا ہے، پھر اس کے پاس بیٹھنے والے سے بھی رب راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے علماء کی قدر کرو۔ یہ جو بتائیں گے کون بتائیں گے؟ اب یہ قرآن کی تفسیر سے کون بتائے گا؟ اس کی تشریح کو کون بتائے گا؟ آپ کو کون بتائے گا؟ علماء۔ اب سنیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کسے حکم ہوا؟ پہلے ایمان والے، پہلے ہے ایمان،
اس کے بعد ہے اعمال صالحہ، یہ دوسرا درجہ۔ لیکن پہلا درجہ ایمان کا درجہ ہے۔ اگر بنیاد نہ ہو تو دیواریں کچھ بھی نہیں، چھت بھی کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ بنیاد ہو تو تھوڑا سا بھی ہو تو بہت ہوتا، اگر بنیاد نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ کی بنیاد ایمان ہے۔ اللہ کے رسول کو ماننا، رسول اللہ سے پیار، رسول اللہ سے محبت، حضور کی ہر نسبت سے محبت، حضور کے اصحاب سے محبت، حضور کے ازواج سے محبت، حضور کی اہل بیت، حضور کے آل پاک سے محبت، حضور سے جو بھی منسوب ہے اس سے محبت، کسی کی بے ادبی نہیں، ساری نسبتوں کو سلام۔ تو جس کے پاس ایمان ہوگا اس کے بعد ہمارے سارے ہو نہیں، آپ سمجھے، ایمان کے بغیر کوئی ہمارے سارے نہیں ہوتا، کوئی وہ اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ اخلاق حسنہ تب بنے گا، اعمال صالحہ تب بنے گا جب آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا نور آئے گا۔ جب نور ہوگا پھر اس بنیاد پہ آپ عمل کریں گے، وہ عمل قبول ہوگا، اس دعا کا بھی فائدہ ہوگا، اپنے کو بھی ثواب ملے گا، پھر آگے بھی وہ ثواب جائے گا۔ لیکن پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اس لیے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب تک رسول اللہ کو نہ مانے کافر رہے گا، کافر رہے گا۔ حضور کا بے ادب کچھ بھی نہیں مان سکتا، کلمہ مکمل ہی نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ کہہ بھی دے پھر بھی مومن نہیں ہے، پھر بھی کافر ہے۔ اللہ کی توحید کا اقرار کر کے بھی بندہ کافر ہے۔ اب بھی سے سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کے ہاں اللہ کے محبوب کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ اپنا اقرار کروا کے بھی ایمان کی ڈگری نہیں دیتا، پر کی ڈگری نہیں دیتا، جب تک کہ محبوب کو نہ مان لے۔ اور جب محبوب کو مان لیتے ہیں رب اسے مان لیتا ہے، رب اسے قبول کر لیتا ہے۔ آج تو پتہ نہیں کیسے ایمان ہو گئے ہیں، رسول اللہ کی ذات پہ بکواس کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ سے پتھر کہتا ہے کہ بابے کوئی شے نہیں، رسول اللہ کی ذات کوئی شے نہیں، انبیاء کوئی شے نہیں، فلاں کوئی شے نہیں۔ ہم نے کہا کمینے، یہاں تو رب کی توحید بھی قبول نہیں ہوتی اور اللہ اسے قبول نہیں کرتا جب مصطفیٰ جان رحمت کو مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک نہ مان لے، ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے ساری زندگی اللہ اللہ کرے، لیکن حضور کو نہ مانے، جہنمی ہے، ابدی جہنمی ہے۔ اور دوسری طرف صرف کلمہ پڑھا ہے، دل سے مان لیا ہے، غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، کمیاں ہوئی، ہو جاتی ہیں بندے سے، کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، مہربانی کا دروازہ کھلا ہے۔ اور یہی ایمان لے کر چلا جائے، اس کے دل میں جو نور ہے اسے بچا کے لے کے چلا جائے، عمل صالح کوئی بھی نہیں۔ یہ میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر بھی جنت ملے گی، پھر بھی جنت ملے گی، چاہے مالک صدا دے یا نہ دے، وہ مالک دے ہے کہ اسے دے یا نہ دے۔ لیکن اللہ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ میں مومنین کو صدا دوں گا، یا کوئی بھی مجھے آیت نہیں دکھا سکتے، قرآن کی کوئی حدیث نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہو کہ میں مومنین کو جہنم میں ڈالوں گا اور گناہ گاروں کو ڈالوں گا، وعدہ فرمایا ہو۔ ہاں اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے جس نے مجھے میرے جان کو نہیں مانا اسے جہنم میں ضرور ڈالا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن ایمان والوں سے مسٹیک بھی ہو جائے، کمیاں بھی ہو جائیں، کوتاہیاں بھی ہو جائیں، پھر بھی وعدہ نہیں ہے، پھر بھی بس کیا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے کچھ سزا دی اور پھر آمنہ کے دان کی سفارش سے اللہ سے پھر جنت عطا فرما دے۔ یہ بھی قطعی اور یقینی اور اجماعی بات نہیں ہے کہ اللہ ضرور ہی اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو اللہ کی رحمت کی جو صورت ہمیں نظر آ رہی ہے اور میسر آئے گی، یہ کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے ہے آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ کے رب کو بھی مانا ہے اور رب کے کہنے سے مصطفیٰ کی رحمت کو بھی مانا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ مقام و مرتبہ ہے، اور دوسری طرف ساری زندگی یہ کرتا رہے پھر بھی یہ مقام، یہ مرتبہ نہیں ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ نے کہا تھا اللہ کی ستاو قدم شان ہے، یہ انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے۔ یہ حضور کی شان کیا ہے؟ کہ اللہ کو دیکھو، حضور کی شان رب کی شان ہے، اللہ کی سرتا و قدم شان ہے، یہ انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے کہ نہیں لا الہ الا
الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، امام تو کہتا ہے میری جان ہے. امام تو کہتا ہے میری جان. روح کے بغیر جسم کی کتنی حیثیت ہوگی. تو حضور کو ماننا یہ روح ہے. لا الہ الا اللہ بمنزلہ جسم کے ہے اور محمد رسول اللہ بمنزلہ روح کے ہے. روح ہوگی نہ بدل ہوگی. تو جب تک رسول اللہ کو نہ مانے کوئی نماز نہیں، کوئی زکات نہیں. فاقی ہیں، نماز کی ٹکری ہیں، زکات پیسے اس کے اور اس کے روزے جو ہیں یہ فاقی ہیں. اگر محمد مصطفیٰ کا نور ہے تو پھر نماز کیا، داڑھی کا بال بھی کمال ہے. محمد مصطفیٰ اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ایمان مضبوط ہو تو پھر ایمان کے بعد اللہ کا خطاب ہے اپنے آپ کو بچاؤ. پہلے ایمان لاؤ تو ایمان والے، پھر آگے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. کس سے؟ جہنم سے. کس سے؟ اب میں آپ کو آرام سے پوچھتا ہوں، آپ ویسے ہی محبت والے ہماری توجہ سے سنیں، مجھے یہ بتائیں کوئی کسی کو بچا سکتا ہے؟ بولے ذرا، یا آپ کی زبانی سننا چاہتا ہے کوئی کسی کو؟ تو اللہ کہتا ہے بچاؤ. یہ قرآن ہے، کسی تو نہیں. ایسا بدبخت ایسا کمینہ بھی پیدا ہو گیا وہ قرآن اور حدیث کو بھی کہانیاں کہہ دیتا ہے. علماء اہل سنت جب حدیث پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کہانی ہے. یہ کہانی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بنائی. وہ کافر کیا کہتے تھے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین. وہ قرآن کو کہتے ہیں یہ پیروں کے قصے. توجہ سے فتنہ یہ جو چل پڑے ہیں تفریح ہم لعنت پہ ہی، لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں. حقیقت کافر کیا کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قرآن تو کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین. یہ تو پہلوں کے قصے جھوٹے. اور یہ بدبخت کمینہ بھی یہی بولتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی عصمت کی بات ہوگی اور صحابہ کے اہل بیت کی عصمت کی بات ہوگی اور جو اولیاء کی شانوں کی باتیں ہوگی اسے کس سے کہہ کے ریجیکٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کہانیاں ہیں. تو میں نے کہا بالکل تم اپنے باپ کی بات پہ چل رہے ہو. تمہارے بڑوں نے بھی قرآن کو قصہ کہا، جھوٹے قصے کہے، کہانیاں کہیں. آج تو بھی جھوٹ بول کے لوگوں کو یہ بتاتا ہے. اسے میں کہتا ہوں علماء کرام کے ساتھ لگے رہو. ایسے جتنے بھی بدتمیز جانور ہیں سب سے بچ جاؤ، سب سے عبادت ہو جائے گی. اب اللہ کو فرماتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ. کیا فرماتا ہے؟ اور اپنی اولاد کو بھی. اگر کوئی نہیں بچا سکتا پھر آپ نے حکم کیوں دی؟ یا الذین آمنوا قوا، اے ایمان والو قوا، بچاؤ. آپ کس کو سمجھو؟ اپنے آپ کو بچاؤ. اور کس کو بچاؤ؟ وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. پتہ چلا بچا تو ہر کوئی سکتا ہے، بچا تو ہر کوئی سکتا ہے. اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے. بندوں کو حقیقت میں بچانے والا وہی ہے، مالک ہے، لیکن اس نے جہنم سے بچانے اور بچنے کے ذرائع اور وسائل بنا رکھے ہیں. اور جہنم سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ میرے آقا ہے. کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بتاؤ جہنم سے بچے گا کیسے؟ حضور کے نام سے بچے گا. کیسے بچے گا؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو توحید ہے. تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اس کا تو ایمان بھی معتبر نہیں، اس کا تو ایمان بھی قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ لے محمد رسول اللہ. تو حضور کی ذات پاک سے بڑا وسیلہ کون سا ہے کہ جس کے ذریعے بندہ جنت سے بچے اور عمل ہی جنت کا مستحق ہو جائے؟ تو وسیلہ نام مصطفیٰ کا ہے کہ جس کو یہ مل گیا وہ ہمیشہ بھی جنت سے بچ جائے گا. اور ہمارا ایمان ہے اگر یہ نور لے کر چلا گیا، اللہ کریم ہے، اللہ فضل فرمانے والا ہے. ایسی ایسی حدیث ملتی ہے کہ بندے کے پلے کچھ بھی نہیں تھا، اس کے بعد صرف ایمان تھا اور لاکھوں کروڑوں اربوں گناہ تھے، اس کے باوجود بھی اللہ پاک اس سے بچے فرما دی، اس پہ کرم فرما دیا ہے. ایک حدیث سے بات کرتا ہوں آپ کے سامنے کے بعد کو ختم کرتا ہوں. یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے. اور انہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا اور امام حاکم نے کہا صحیح الاسناد علی شرط مسلم. یہ صحیح مسلم کی شرط پر صحیح الاسناد والی حدیث ہے. اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے. اور اس کے علاوہ بھی دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث پاک آئی ہے اور بڑی مضبوط حدیث پاک ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کا ذکر کیا، ایک کا ذکر کیا جس کے گناہ کتنے تھے.
کتنے گناہ تھے. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے فرمایا کہ اس بندے کے کتنے گناہ ہوں گے. فرمایا اس کے تو رجسٹر جو ہے وہ 99 ہوں گے. کتنے؟ 99 رجسٹر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجسٹر کی جو لمبائی ہے, اس کی جو چڑھائی ہے, وہ بھی بیان کیا. فرمایا وہ مد البصر, مثلا مد البصر, جہاں تک آنکھ جاتی ہے وہاں تک اس رجسٹر کا پھیلاؤ اتنا بڑا. ابھی باہر نکلو آسمان تک بندے کی نظر چلی جاتی. اتنا بڑا ایک رجسٹر اور 99 رجسٹر اس کے سارے گناہ سے بھرے ہوئے. آپ اندازہ لگائیں, ایک رجسٹر اتنا بڑا ہے اور وہ سارا گناہ سے بھرا, ایک نیکی ہے. پھر 99 رجسٹر ہیں اور سب میں گناہ لکھا ہے اس کا. اس نے جرم کیا, اس نے زیادتی کی. یا ٹھہر کے میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ کس نے بتایا؟ بولے سے کس نے بتایا؟ صحابہ کو پتا تھا. آپ نے تو یہاں سے بتایا ایسا ہوگا ایسا. تو وہ ہستی وہ ہیں کہ جو آپ نہیں جانتے, جو صحابہ نہیں جانتے تھے, اللہ نے ان کو وہ علم دیا تھا جو قیامت تک ہونے والا تھا. حضور نے ہر کچھ جان لیا اور جتنا چاہا مالک نے اتنا بیان بھی فرما دیا. اب یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. اور اس کے اتنے گناہ ہوں گے, اتنا رجسٹر ہوگا. یہ کہتے ہیں حضور کو اپنا نہیں پتا, ہم نے تو اپنی خبر کر, اپنی خبر رکھ. وہ تو قیامت کے دن جس کے پلے ایک نیکی ظاہر نہیں, 99 رجسٹر ہیں, وہ تو اس کا رجسٹر بھی بیان فرما رہی ہیں کہ 99 ہوں گے, وہ سارے گناہ سے بھرے ہوں گے. اور وہ تو رجسٹر کی جو چوڑائی ہے اور اس کا جو پھیلاؤ ہے رسول اللہ کے ذات وہ بھی بیان فرما رہی ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ پاک سے فرمائے گا جب اتنے گناہ ہوں گے, اتنا بڑا رجسٹر 99 رجسٹر ہوں گے, تو اللہ پاک فرمائے گا اے بندے تو اس کا انکار کرتا, اب تم کیوں, کیا تو اس کا انکار کرتا کہ تم نے نہیں کی ہے؟ وہ کہے گا نہیں, مالک میں نے کی. اقرار کر لے گا مخلوق کے سامنے, سب کے سامنے اقرار کرے گا, مالک میں نے سارے گناہ کیے ہیں. اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں میں تو نہیں لکھ لیا, تو نے کیا نہیں, فرشتوں نے جو لکھا وہ بھی صحیح لکھا ہے. اللہ پاک فرمائے گا کیا تیرے لیے کوئی عذر ہے؟ دیکھو مالک کو سب کچھ پتا ہے, پھر بھی فرمایا سب کے تیرے لیے کوئی عذر ہے؟ مجبورن کر لیا ہو, کوئی عذر تھا, کوئی عذر بیان کر. وہ کہے گا نہیں عذر بھی کوئی نہیں, جان بوجھ کے کیا کیے. یہ ذرا میں لفظ بول رہا ہوں, ایک لفظ میں کتنی بات سوچی تھی جو آج کل ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں. ان کا بیان یہ ہے کہ جو جان بوجھ کے کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. بلکہ ان کا بیان یہ ہے کہ جو ان کو جو عمل کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا, اس کی سوالش کوئی نہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے, بھول کر بھی ہو جان کر بھی ہو, کرنا تو نہیں چاہیے لیکن ہو جائے, ایمان پلے رہے, پھر بھی سفارش مصطفیٰ ملے گی, پھر بھی اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا. اگلی بات ہے کہ سزا دے یا نہ دے, لیکن یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اللہ کو بتا ہے حدیث صحیح ہے, کیا تیرے لیے کوئی عذر ہے؟ اب بتاؤ یہ جان بوجھ کے نہیں تو کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے جان بوجھ کے کیا, ہماری عذر کوئی نہیں, سارے گناہ جان بوجھ کے کی ہیں. تو اللہ پاک پتہ کیا فرمائے گا, تیرا ایک بطاقہ ہمارے پاس ہے, تیرا ایک بطاقہ, ایک کارڈ ہے ہمارے پاس موجود ہے, اس کا بطاقہ نکالا جائے گا. اس پہ کیا لکھا ہوگا؟ اشہد لا الہ الا اللہ. اس پہ جو وہ ایمان کی گواہی دیتا تھا, اس کے دل میں ایمان تھا, وہ جو اس کی گواہی تھی وہ لکھی ہوئی تھی. وہ کہے گا مالک 99 رجسٹر اتنے بڑے گناہ سے بھرے اور ایک کارڈ, یہ کیا کر سکتے؟ یہ کارڈ چل جائے گا کیا؟ آپ امریکہ میں ایک ہی کارڈ چلتا ہے, نیشنلٹی مل جاتی, اس کارڈ کے لیے بندہ جنت میں چلا جاتا, لیکن کارڈ تو ہوتا, اس کارڈ کی کوئی حیثیت ہے تو رب میں ایمان لانے کی کوئی حیثیت نہیں. وہ کارڈ تو ایمان کا کارڈ ہوگا, یہ وہ ملک کی نیشنلٹی تو نہیں, وہ تو جنت کی نیشنلٹی کا کارڈ ہے. وہ ایمان ہے جس کے ذریعے جنت میں جانا, بغیر جنت میں تو جا ہی نہیں سکتا, لیکن ایمان کا کارڈ ہے اس کا. حدیث پاک میں آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کارڈ نکالا جائے گا. وہ کہے گا مالک کہاں میرے 99 رجسٹر گناہ سے بھرے, کہاں یہ کارڈ بھی کیا کر سکتا ہے؟ کہا چلو حاضر ہو جاؤ وزن کے بعد سے, دیکھو میرا نام کیا کرتا ہے, ایمان کیا کرتا ہے. اور رجسٹر کے بعد, اس وزن کے بعد, جب اسے وزن کے بعد وہ پہنچے گا, آپ ایک پلڑے میں 99 رجسٹر اس کے اوپر رکھے جائیں گے.
اور ایک پلڑے میں ایک کارڈ رکھا جائے گا. یہ حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہی ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے. اب ایک کارڈ ہے اور دوسری طرف 99 رجسٹرڈ ہیں گناہ سے بھرے ہوئے، لیکن جس پلڑے میں کارڈ رکھا جائے گا وہ پلڑا اوپر چلا جائے گا، پلڑا اوپر چلا جائے گا. پھر مالک فرمائے گا اے بندے میرے نام سے بھی بڑی کوئی شے ہے، میرے نام سے بھی کوئی وزنی شے ہے، تو نے ہمیں مانا ہے، تو ایمان لایا ہے، تو ایمان سے بھی وزنی کوئی شے ہو سکتی ہے. سب سے بڑا وزن ہے ایمان کا، باقی جس کا بھی وزن ہوگا اسی ایمان پہ ہوگا، ایمان پہ عمل کا وزن ہوگا. اگر ایمان نہیں تو پھر سارے عمل کچھ نہیں. ایمان کا وزن ملے گا پھر عمل کا وزن بن جائے گا، اخلاق حسنہ کا وزن بن جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں اس کی بخشش کا ذریعہ صرف ایمان بنے گا. صرف کیا بنے گا؟ آپ ذرا غور تو کریں نا. اس لیے ہم زور دیتے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، اعمال صالحہ جس میں پہلے نماز ہے، نماز کو مضبوط کر لیں. بچوں کو اس حوالے سے مضبوط کریں، اخلاق کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے انہیں مضبوط کریں. لیکن پہلا درجہ ایمان ہے. اگر ایمان ہوا تو سب کچھ فائدہ دے گا، اگر وہ ایمان نہ ہوا پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. مومن کے پلے ایمان ہو تو بھی فضل ربی پہ ہے، اللہ کے کرم پہ ہے. چاہے تو کچھ سزا دے تو چاہے بلا سزا کے. جس پہ حدیث ایک نہیں کتنی حدیث ہے کہ 70,000 بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کے جائیں گے. اور ہر 70 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے جو بغیر حساب کے جائیں گے. آپ اگر حدیث پڑھیں تو جو ساتھ جانے والے ہیں یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، بڑے بڑے عمل کرنے والے ہیں. آپ حدیث کی شروعات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بری نہیں تھے، یہ اس درجے والے نہیں تھے، لیکن ان کی خدمت کرنے والے تھے. اللہ نے اسی وجہ سے انہیں بخش دیا ہے اور انہیں کرم فرما دیا ہے. اس لیے حضرات محترم یہ مختصر سے وقت میں نے جس چیز پہ زور دیا ہے وہ ہے ایمان، اور ایمان کے ساتھ پھر اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیے. اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کیجئے، صاحب قرآن سے مضبوط کیجئے. جہاں سکول پڑھاتے ہیں وہاں بچوں کو دین کا بھی کچھ پڑھائیے، جو ضروری ہے وہ پڑھائیے، چاہے گھنٹہ دے آدھا گھنٹہ دے، جو آپ کی بھی بشیر کا ذریعہ بن جائے، آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ حافظ عبدالرحمان صاحب، انہوں نے حفظ بھی کیا. یہ ان کے بیٹے ہیں محترم فیاض صاحب کے، علی صاحب ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں. یہ سارے خاندان یعنی ہمارے قریب جتنے بھی ہیں، اور میں تو کہتا ہوتا ہوں سر یہ مبالغے کے طور بھی میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں گجروں کو عقیدت پڑی ہے، پکی بات ہے اولیاء سے. کس سے؟ اور ان میں اتنا بڑا درد گزرا ہے کہ جدھر دیکھو ان کا نام ہے. اور ویسی سلسلہ کا شہنشاہ خواجہ خواجگاں خواجہ بہر الدین اویسی، جنہوں نے انبیاء کے مزارات کی ظاہر کی. آپ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو کس نے ظاہر کیے؟ خواجہ خواجگاں. یہ امی ولی ہوئے ہیں، یہاں کسی سے پڑھا نہیں، لیکن وہ اس شیخ القرآن علامہ ہزاروی صاحب جیسے آپ کے قدموں میں بیٹھتے تھے، شیخ القرآن، اور آپ سے فیصلے لیتے تھے اور ایسے ایسی باتیں کرتے تھے کہ حیران کر دیتی تھی. تو یہ گجر تھے، کیا تھے؟ اور ہم نے دیکھا ہے کہ مزارات میں بھی ہم نے دیکھا ہے یہ دودھ جاتا ہے اور دودھ خالص ہی ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ خالص دودھ بھی نہ ہو تو امام صاحب چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ یہ تو دادا صاحب چلے جاؤ. اتنے پانی والا نہیں آتا، کیمیکل بھی نہیں آتا، لیکن آتا کہاں سے ہے؟ گجرات سے آتا. یعنی ان کی عقیدت اولیاء سے بڑی ہے. اور ہم نے اپنے محلے میں دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں سے ان کی بڑی عقیدت، دادا جان سے ان کی عقیدت، ہمارے والد صاحب سے، اور وہی عقیدت اب چل رہی ہے. ادب کرتی ہیں، احترام کرتی ہیں. یہ دولت ہے نا، یہ اب قبر میں یہ جو میں دعائی دے رہا ہوں اس کا فائدہ ان کے والدین کو ملتا ہے کہ ان کا تعلق اللہ اس کے رسول سے ہے. اس لیے جن کا تعلق اللہ اس کے رسول سے ہے ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. اس گئے گزرے دور میں، اور میں ادھر سے گزرتا تھا وہ کہتے سب کوئی پتہ ہے، میرا تو زیادہ گزر ادھر سے ہوتا تھا، موٹر سائیکل سے ادھر سے گزرنا یہ جانا. تو باقی صاحب بیٹھے ہونے، اور صاحب بھی ماشاءاللہ یہ بھی بیٹھے ہونے، اسی طرح حضور صاحب بھی بیٹھے ہونے. تو گزرنا سلام یوں کر کے سلام کرنا، محبت سے ملنا،
پیار سے ملنا اور بڑے آرام کے ساتھ بات کرنی. جب یہ بات ابھی نور تھا تو ادھر کا کیک کا سلسلہ تھا تو مجھے بھی بلایا. میرے برادر اکبر حکیم صاحب زیادہ نصیر احمد چشتی ویسے صاحب ان کو بھی بلایا اور ہمیں بلا کے اٹھا لیا. یہ کیک آپ نے کہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بات صاحب نے دی ہے. آج ہی سب سے بڑی خوشی ملی ہے تو ہم نے اس کا اظہار کرنا ہے. وہ صاحب بھی ادھر تھے تو پھر وہ کر کے تقسیم کر کے دعا کر کے ہمارے کے لیے پھر فجر کی نماز ادھر دیکھا کہ آپ فجر کی نماز ٹائم بھی آئے. لیکن بدتمیزی نہیں, بدتمیزی گالی گلوچ نہیں, بس یوں کر کے سلام کرنا. یہ اصل یہ دوستی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے, ہماری مہربانی فرما دیتا ہے. وہ پتہ ہی نہیں کس عمل کی وجہ سے خوشی فرما دیتا ہے, کس وجہ سے کرم فرما دیتا ہے. یہ ہم جو گفتگو کر رہے تھے نا, یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں, ان کے لیے نہیں. وہ تو چلے گئے ہیں. میرے اور آپ کے لیے ہم تیار ہوں, وہ چلے گئے ہیں. ان کے لیے ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان کا جو تعلق تھا, جو پیار تھا علماء سے, اولیاء سے, اللہ پاک اسی پیار کی وجہ سے ان پہ کرم فرما دے گا, اور ان دعاؤں سے اللہ پاک ان پہ کرم فرما دے گا. لیکن ہم جانے سے پہلے تیار ہو جائیں, ہم جانے سے پہلے تیار ہو جائیں. ایک بات میں اس حوالے سے کروں کہ نسبت کا حیا کرنے والوں کو کیا ملتا ہے. جو نسبت کی حیا کرتا ہے, اللہ والوں کے تعلق کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف توجہ رکھتا ہے, مالک اسے کتنا نوازتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اولیاء تو اولیاء, علماء کو جو پانی پلانے والا, وضو کرانے والا یا پانی پلانے والا جہنم کی صف میں ہوگا. کس کی صف میں ہوگا؟ جہنمیوں کی صف میں ہوگا. اور عالم دین گزرے گا. عالم دین جنتی ہے, وہ اللہ کو ماننے والا, پیار کرنے والا. ایک بندہ وضو بھی نہ کرایا ہے یا پانی پلایا ہے تو اسے یاد کرائے گا کہ میں نے تو آپ کو وضو کرایا تھا, میں نے تو آپ کو ایسا بھی کرا ہوگا. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ایسے نہیں کر رہا کہ ان کا ہمارے ساتھ پیار تھا, اولیاء سے پیار تھا, بڑوں سے پیار تھا, اور ان کا ایک پیچھے ایک سلسلہ ہے کہ ان کی عقیدت ہے, یہ گواہیاں ہیں, یہ کرم ہوگا آگے. تو وہ اللہ سوچے کی بارگاہ میں آنے دن بات کرے گا کہ مالک کس نے مجھے سب کرایا, اس نے مجھے پانی پلایا. اللہ عز و جل عالم دین کی سفارش اس گناہگار کے حق میں قبول فرما کر اسے بھی جہنم کی صف سے نکال کر جنت کی صف میں کھڑا کر دے گا. یہ بھی نسبت کا بہت فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے مرحوم کی کامل کوششوں میں مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور ادب کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے.